بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری ایام جب شروع ہوتے ہیں اور عید الفطر کی آمد ہوتی ہے تو اس موقع پر ایک فریضہ اور ایک ذمہ داری امت کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو صدقۃ الفطر کہلاتی ہے۔ صدقہ فطر جیسے آپ حضرات نے کئی دنوں سے زکوٰۃ کے مسائل سنے، تو اسی کے ساتھ ایک اور مالی وظیفہ ہے اور ایک مالی ذمہ داری اس امت پر، وہ صدقہ فطر کی ہے، جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ صدقہ فطر اس امت کے صاحب استطاعت لوگوں پر واجب کیا گیا۔ اس میں زکوٰۃ فرض ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صدقہ فطر کا وجوب اس امت پر کیوں رکھا گیا، یہ اہم بات ہے۔ دو وجوہات فقہاء نے لکھی ہے کہ صدقہ فطر کو دو وجہ سے اس امت پر واجب کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان کا تقریباً حصہ چونکہ گزر چکا ہوتا ہے اور ایک مسلمان سے یقیناً کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب اتنا مبارک مہینہ وہ گزر رہا ہے اور اپنے اختتام پر ہے، جس میں اللہ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اب اس بندے سے اگر کوئی کمی کوتاہی کمزوری ہو گئی ہو رمضان کی نسبت سے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس صدقہ فطر کی ادائیگی کی برکت سے اللہ پاک ان کمزوریوں کا ازالہ فرما دیتے ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے انعامات ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کی تکمیل پر اللہ پاک ایک انعام دیتے ہیں عید الفطر کا، اور عید یہ خوشی کا نام ہے۔ ہر مسلمان اس موقع پہ خوش ہوتا ہے کہ رمضان مکمل ہوا، اللہ نے کچھ نہ کچھ اعمال کی توفیق دی۔ پھر عید بھی ایک شریعت کا حکم ہے، انسان کی اختیاری چیز نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم نے بنایا۔ تو اس موقع پر ہر انسان اس خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ یہ تو ایک انسانیت کی ہمدردی کا تقاضا ہے، اور انسان کو برا لگتا ہے کہ میں نے اچھا لباس پہنا ہوں، میرے مسلمان بھائی کا لباس پھٹا پرانا بوسیدہ ہوں۔ اس لیے شریعت نے ان کا بھی خیال رکھا اور حکم دیا کہ تم عید کے آنے سے پہلے اپنے مال کا صدقہ فطر بھی نکال دو، تاکہ جیسے تم عید کی خوشیوں کی تیاری کر رہے ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو تمام طبقات اس خوشی کے اندر تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ صدقہ فطر کے دو بڑے اور بڑے ہی اہم فوائد ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو اس حوالے سے بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ باقی صدقہ فطر کس کے ذمہ واجب ہے، انشاءاللہ اس پر کل کی مجلس میں بات۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔